الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم کلاس 10th میں چیپٹر کا آخری ٹاپک ڈس آرڈر آف اسکیلیٹل مسلس پڑھیں گے. ڈس آرڈر آف اسکیلیٹل مسلس میں جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ کرکٹ کے دوران، فٹ بال کے دوران یا ریسلنگ کے دوران جو بالرز ہوتے ہیں یا جو ریسلرز ہوتے ہیں یا جو فٹ بالرز ہوتے ہیں ان کے جوائنٹ ڈسلوکیشن ہوتی ہیں، وہاں پر کریمپس کبھی کبھار جو ہے وہ آتا ہے. تو مختلف قسم کے ایسے پرابلمس ہیں جو اسکیلیٹل سسٹم کے ساتھ یا اسکیلیٹل مسلس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جس میں سے کچھ کا ذکر جو ہے اسکیلیٹل ڈس آرڈر کا آج ہم اس کلاس میں کریں گے. سب سے پہلے اوسٹیوپوروسس ہے. تو اس بیماری کو، اس کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیے، دو فینامنا ہوتے ہیں. ایک فینامنا ہوتا ہے منرلائزیشن کا اور دوسرا فینامنا ہوتا ہے ڈی منرلائزیشن کا. تو جو کیلشیم فاسفیٹ یا کیلشیم ہم اپنے خوراک میں لیتے ہیں، وہی کیلشیم جب وہ خوراک ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، وہی کیلشیم ہمارے بلڈ میں جاتا ہے جو بلڈ میں کیلشیم لیول کو مینٹین رکھتا ہے. جو ایکسٹرا کیلشیم ہوتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے ہمارے بونز میں. جب کیلشیم آتا ہے ہمارے بلڈ میں، ہمارے بونز کو، دس پروسیس از کالڈ منرلائزیشن. یہ منرلائزیشن کا پروسیس ہے. ڈی منرلائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈی منرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ڈائٹ میں، جب ہم اپنے خوراک میں کیلشیم فاسفیٹ یا کیلشیم کم لیتے ہیں تو بلڈ کا جو کیلشیم لیول ہے یا باڈی کے لیے جو نارمل ریکوائرڈ کیلشیم لیول ہے وہ ڈسلائن یا کم ہو جاتا ہے. اب باڈی کیا کرتی ہے، جو آپ کے بون میں سٹور کیلشیم ہے وہ دوبارہ بلڈ میں لے آتا ہے. تو بون سے جو سٹورڈ کیلشیم آتا ہے دوبارہ بلڈ میں، دس پروسیس از کالڈ ڈی منرلائزیشن. یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ڈی منرلائزیشن کہلاتا ہے. تو ڈی منرلائزیشن کی وجہ سے بونز کمزور پڑ جاتے ہیں، یہ سافٹ اور پوریجل ہو جاتے ہیں، یہ بینڈنگ کے لیے آسان، یہ بریکنگ کے لیے آسان بن جاتے ہیں. اور یہ بیماری کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اوسٹیوپوروسس کہلاتے ہیں. جس طرح یہاں پر سلائیڈ میں آپ دو بونز دیکھ سکتے ہیں، ایک نارمل بون ہے اور ایک بون ود اوسٹیوپوروسس ہے. تو ایک میں آپ سوراخیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں پورس کی طرح سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے جو کیلشیم فاسفیٹ تھا یا جو کیلشیم ہے وہ ڈی منرلائز ہوا ہے دوبارہ بلڈ میں. دس ڈیزیز از کالڈ اوسٹیوپوروسس. تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈائٹ میں، اپنے خوراک میں کیلشیم کو شامل کریں. اور یہ موسٹلی اولڈ وومن وغیرہ جو اس طرح ایج میں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. دوسری بیماری ہمارے پاس آرتھرائٹس ہے. آرتھرائٹس ایک جرنل ٹرم ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہے انفلیمیشن آف جوائنٹس. ٹھیک ہے. دس از اے ڈیجنریٹیو ڈیزیز دیٹ ڈیمیج دی جوائنٹ پرماننٹلی. آرتھرائٹس میں یاد رکھیے کہ اس میں جوائنٹ کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، ڈیجنریشن ہوتی ہے پرماننٹ بیس پر. دوبارہ آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے، پرماننٹلی جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں، انفلامنٹ ہو جاتے ہیں. 3 قسم کی آرتھرائٹس ہیں. ایک قسم کا آرتھرائٹس ہے اوسٹیو آرتھرائٹس. یہ وہ بیماری ہیں جو جوائنٹس میں جو کارٹیلیج ہوتا ہے وہ سلپ، کم یا اپنی اوریجنل پوزیشن سے ختم ہو جاتا ہے یا وہ کم ہو جاتا ہے وہاں پر. کبھی کبھار تو وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے اور دو بونز ایک دوسرے کے اس کے اینڈز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ آسٹیوپوروسس ہے. اور موسٹلی جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہے جس پر زیادہ وزن ہوتا ہے، جس طرح ورٹیبرے ہے، کنی ہے اینڈ ہپ ہے، موسٹلی اس سے یہ افیکٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پین، سویلنگ، اسٹیپنس، ریجڈنس یہ وغیرہ چیزیں کاز ہوتی ہیں. اور اسی بیماری میں ایک بندے کی جو نارمل موبیلٹی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں، نارمل موومنٹ پھر نہیں کر سکتے. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. تو بیٹا آپ یاد رکھیے کہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ایک آٹو امیون ڈیزارڈر ہے. آٹو امیون ڈیزارڈرز یا ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم سیلز بناتے ہیں، اینٹی باڈی بناتے ہیں، اور وہی اینٹی باڈی آ کر ہمارے جوائنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں، ہمارے جوائنٹس کو ڈیمیج کرتے ہیں، ہمارے جوائنٹس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. جوائنٹ میں جو کارٹیلیج ہوتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آٹو امیون ڈیزارڈر ہے. یہ ہیلتھی جوائنٹس کون خراب کرتے ہیں؟ ہمارا امیون سسٹم خراب کرتا ہے. اسی بیماری میں جوائنٹس انفلیمنٹ ہو جاتے ہیں اور سولن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ موسٹلی ایلبو میں، فنگرز میں، ریسٹ میں، کنی وغیرہ میں. اس کی وجہ سے پین، اسٹیپنس، سویلنگ اور جو جوائنٹس کا اپنا فنکشن ہے وہ موسٹلی لاس ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نارمل ہے، ایک ریمیٹائڈ آرتھرائٹس والا جو ہے ہینڈ ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل میں کارٹیلیج کس طرح ہوتے ہیں، اور پھر جو انفلیمنٹڈ ہوتے ہیں اس میں کارٹیلیج کس طرح ہے، جو ہمارے امیون سسٹم نے خراب کیے ہیں، ہمارے امیون سسٹم نے ڈسٹروائے کیے ہیں. ٹھیک ہے. سو دا سیکنڈ ون از کالڈ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس. دا تھرڈ ون از کالڈ گوٹی آرتھرائٹس. گوٹی آرتھرائٹس ہمارے پاس وہ آرتھرائٹس ہیں جب یورک ایسڈ کا لیول بلڈ میں نارمل سے انکریز ہو جاتا ہے، اور جو ایکسٹرا یورک ایسڈ ہوتے ہیں، جو ایکسیسیو اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ جوائنٹس میں کرسٹل کی فارم میں سٹور ہوتا ہے. کہاں پر سٹور ہوتا ہے؟ جوائنٹس میں کرسٹل کی فارم میں سٹور ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو آرتھرائٹس کاز ہوتا ہے وہ گوٹی آرتھرائٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ موسٹلی اٹس افیکٹ دا جوائنٹ ایٹ دا بیس آف دا بگ ٹوائے. بگ ٹوائے میں یہ جوائنٹس موسٹلی افیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کنی، ریسٹ اینڈ فنگر میں بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام 3 قسم کے آرتھرائٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمٹم سے ریلیونگ کے لیے انالجیسکس یا پین کلرز جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ درد کی شدت میں کمی ہو جائے. نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، نیسیڈ یا انسیڈز جو کہلاتے ہیں، تو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز یہ استعمال ہوتے ہیں آرتھرائٹس میں. اور کبھی کبھار سرجری بھی پرفارم کی جاتی ہیں تاکہ اوریجنل جوائنٹ کو ریپلیس کر سکے آرٹیفیشل جوائنٹ سے. سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی میں آرتھروپلاسٹی از اے سرجری دیٹ انوالو ریپلیسنگ اے ڈیمیج، worn آؤٹ اور ڈیزیز جوائنٹ ود ان آرٹیفیشل جوائنٹس. آرتھروپلاسٹی ایک سرجری ہے، ایک پروسیس ہے جس میں ہم جو ڈیمیج جوائنٹ ہوتے ہیں اس کے جگہ ایک آرٹیفیشل جوائنٹ لگاتے ہیں. ایڈلٹس آف اینی ایج کین بی کنسیڈر فار knee ریپلیسمنٹ. جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے، مین ایٹ 16، 17، 18 سے ابو جتنی بھی ایج میں آپ ہیں، آپ سرجری پرفارم کر سکتے ہیں. موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ 60 اور 80 کے درمیان ہوتے ہیں جن کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے، کیونکہ جوائنٹس کی زیادہ تر مسائل جو ہے وہ لیٹر یا ایجڈ ٹائم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. دا موسٹ کامن ریزن فار knee ریپلیسمنٹ سرجریز آسٹیو آرتھرائٹس. کنی کے لیے یہ موسٹلی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ریزن آسٹیو آرتھرائٹس ہیں جو ڈیمیج کرتے ہیں کامن یا نارمل جوائنٹس کو. ٹھیک ہے. ہوم اسائنمنٹ بیٹ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ رائٹ ہینڈ میمورائز ڈیزارڈر آف اسکیلیٹن. جو جوائنٹس میں جوائنٹس کے 3 بیماریاں، اس کے علاوہ آسٹیو آرتھرائٹس، گوٹی آرتھرائٹس، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس اور آسٹیوپوروسس، یہ جو بیماریاں یہاں پر مینشنڈ ہیں یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہوگا تاکہ آپ اس کو لکھ کے اور میمورائز کریں. انشاءاللہ
اسی جگہ پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا، اور کل انشاءاللہ کمنگ کلاس میں ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ آپ ہوم ورک کریے اس کا، اور کلاس جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے چونکہ اس کے ڈیزارڈر، تو اس پر اپنا کنسیپٹ کلیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تب تک اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔